میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں کھل کر کہہ رہا ہوں، وہ جو واقعہ سرو نگر میں ہوا، مجلس اتحاد المسلمین اس کی مذمت کرتی ہے، کنڈیم کرتی ہے. ہم اس کا کنڈیم کرتے ہیں، اس لیے کہ اسلام میں شادی جو ہوتی ہے دو مسلم مرد اور مسلم خاتون میں ہوتی ہے تو ہی نکاح ہوتا ہے. ہندو میرج ایکٹ میں آپ کو ہندو ہونا ضروری ہے، تبھی آپ کی شادی لیگل ہوتی ہے. سمجھے نا بات کو، آپ یہ سمجھو پوائنٹ کو، نہیں تو یہاں پر بھی چرپر بہت شروع ہو جائیں گے. انہیں شروع کر دیے، دیکھو انہوں، یعنی ایسا حال ہے کہ پھنس گئی رضیہ گنڈوں میں حال ہو گیا میرا. تو مسلمانوں میں نکاح دو مسلم مرد اور عورت میں ہی نکاح ہو سکتا ہے نا. یہ ایکٹ ہے شریعت اپلیکیشن ایکٹ. ہندو میرج ایکٹ میں دو ہندوؤں کے درمیان شادی ہوتی، چاہے اسپیشل میرج ایکٹ کا بھی پروویژن اس میں ہے. یہاں پر اس لڑکی نے اپنے پسند سے شادی کی، قانوناً اس کو اجازت ہے، قانوناً اس کو اجازت ہے، اس نے شادی کر لی. تو ان کے بھائی کو یہ کوئی جواز ان کے پاس نہیں ہے کہ وہ جا کر اس بچی کے شوہر کا قتل کرے. قانوناً جرم ہے. اسلام میں بدترین جرم قتل ہے، بدترین جرم قتل ہے. یاد رکھو آپ، جو معصوم لوگوں کا قتل کرتا ہے وہ اسی حالت میں اللہ کے دربار میں کھڑے ہوگا حساب کتاب کے دن کہ یا اللہ، یہ فلاں شخص مجھے مارا تھا، اب تو میرا حساب کر. آپ نے کیوں مارا اس بچے کو؟ میں کنڈیم کرتا ہوں، کھلا کھلا بول رہا ہوں آپ کو. آپ کو پسند نہیں تھا، ٹھیک ہے، آپ منہ پھیر لینا تھا، وہ پسند نہیں ہے، ٹھیک ہے، جاؤ تم. مگر آپ نے ظلم کیا، غلط حرکت کی، اور مجلس اس کا کنڈیم کرتی ہے. شادی نکاح دو مسلمانوں کے درمیان میں ہوتا ہے، اسی کو نکاح بولتے. مگر آپ کو اختیار نہیں ہے کہ آپ جا کر اس بچی کے شوہر کو قتل کر دیں. ظلم ہے، یہ یاد رکھو. ڈرو اللہ سے. قرآن کریم کی المائدہ کی سورہ المائدہ کی آیت نمبر 32 کو پڑھو جا کر آپ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی ایک ناحق انسان کو قتل کرے گا، اس نے پوری انسانیت کو قتل کرنے کے برابر ہے. کسی نے اگر ایک کی معصوم کی جان بچائی تو اس نے پورے انسانیت کو بچایا. پڑھو جا کر آپ، حدیث شریف پڑھو آپ. بلکہ مجھے وہ واقعہ یاد آ رہا ہے کہ عالم دین نے مجھے بتایا تھا کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں حضرت علی شیر خدا یمن کے گورنر تھے، اور یمن میں یہ ہوا تھا کہ ایک شخص، ایک خاتون کی، مہیلا کے شوہر کا انتقال ہو گیا، اس کو ایک بچہ تھا. اس نے دوسرے شوہر سے شادی کی، دوسرے آدمی سے شادی کی، اور اس نے کہا کہ دیکھو یہ معصوم بچہ ہے، تمہاری اور میری محبت میں حائل ہوگا، اس کو ختم کر دیتے. وہ عورت راضی ہو گئی اور سب نے مل کر اس کو، بچے کو قتل کر دیا. یہ خبر عام ہو گئی. شیر خدا حضرت علی کو معلوم ہوا، انہوں نے پورا ماجرا لکھ کر پورا تفصیل خلیفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاروق اعظم کے پاس بھیجا دیا. تو فاروق اعظم نے کیا فیصلہ دیا؟ فاروق اعظم نے کہا کہ جتنے لوگ اس بچے کے قتل میں ملوث ہے ان سے قصاص لیا جائے گا، ان کو سزائے موت دی جائے گی. اور فاروق اعظم نے کہا کہ اگر سنا میں اگر پورا سنا ملوث ہوتا تو میں سب پہ سزا نافذ کر دیتا. یہ قتل کا معاملہ ہے، یہ جان کی اہمیت ہے اسلام میں. تم کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ تم کسی کی جان لے لو. اگر تم اپنے گھر میں معاشرے کو اچھا رکھتے، تمہارے گھر جنت کا ایک حصہ بن جاتا تو یہ تمام چیزیں ہوتی نہیں نا. مگر آپ نہیں، آپ کو دکھانا ہے اپنا غرور، اپنا تکبر. اس کو آنر کلنگ بولتے. اب اس کا اور ایک رخ ہے
یہ میڈیا والے کل سے چلا رہے, کل سے ایک نیا رنگ بنا کے پیش کر رہے. ایک بات سنو میڈیا والوں جو مودی کو اپنا پپا مانتے ہیں, کیا یہاں کی حکومت نے فوراً گرفتار نہیں کیا؟ اس کو گرفتار کر لیا, اور اب جو اویسی پر انگلیاں اٹھا رہے ہیں, میں کنڈیم کیا. کیا میں نے کہا کہ میں جلوس نکالوں گا اس قاتل کے لیے؟ کیا میں نے کہا اس کے لیے وکیل کھڑا کروں گا؟ کیا میں نے کہا اس کو گلپوشی کی جائے گی؟ نہیں نا. اور پھر مدھیہ پردیش میں ایک آصف کا قصہ ہے. آصف کا قصہ ہے. وہ گاؤں کا نام کیا ہے؟ اس گاؤں کا نام ہے ڈنڈوری. ہاں, اس گاؤں کا نام ہے ڈنڈوری, مدھیہ پردیش میں. ساکشی اور آصف دونوں اپنے پسند سے شادی کر لیے. آپ کو معلوم کیا ہوا؟ بی جے پی کی حکومت نے کہا کہ تو ساکشی سے شادی کرے گا, جا کے اس کے باپ کا گھر توڑ دیا, اس کی دکان کو توڑ دیے. کیا اسد الدین اویسی جا کر چیف منسٹر سے بولے کہ اس کا گھر توڑ دو, آپ اس بچے کا, اس نے شادی کی, اس کا گھر توڑ دو؟ ارے ہم تو مظلوم کے ساتھ ہمیشہ کھڑے, اور آج بھی کھڑے ہیں مظلوم کے ساتھ, کیونکہ قتل کرنا کسی کا کام نہیں ہے. آپ نے کیا نا اخلاق کو مارنے والوں پر, آپ نے ان کی گلپوشی کی. رگبر کو مارا گیا تو آپ وہ نکلے سزائے موت کے بعد, تو آپ کے منسٹر نے پھول کا ہار پہنایا بی جے پی کے لوگوں نے. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, قتل کی مذمت کرنی چاہیے. ہم قاتلوں کے ساتھ نہیں کھڑے رہیں گے. میرے بھائی, میرے رکن اسمبلی کے اوپر 3-3, 4-4 گولیاں چلائی گئیں, 28-30 چاقو کے وار کیے گئے. اللہ نے اپنے فضل اور کرم سے بہت طاقت دی, آج بھی دی. میں اس پر غرور نہیں کرتا ہوں کہ اللہ کا کرم ہے, صدقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. بہت سے آپ میں سے لوگ مجھ سے آ کر ملے تھے. کیا کر رہے صاحب آپ, کیا کر رہے صاحب آپ, خاموش بیٹھیں گے؟ کیا کر رہے آپ؟ ارے ایم ایل اے نہیں تو آپ کا بھائی ہے, آپ کا خون ہے. میں نے کہا نہیں, وہ راستہ میرا نہیں ہے, میرا راستہ وہ نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ہم نے بھروسہ کیا, قانونی لڑائی لڑی اور اس میں کامیابی ملی. آپ بتاؤ, اگر ہر کوئی قتل کرے گا تو پھر انارکی پیدا ہو جائیں گی. اسی لیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, میں آپ کے ذریعے ان ٹی وی کے اینکروں کو ہی بولنا چاہ رہا ہوں, میرے منہ کو مت لگو. آپ میری زبان کا مقابلہ نہیں کر سکتے, اور میں کب بولوں گا, کیا بولوں گا, کس وقت بولوں گا, وہ میں طے کروں گا, تم نہیں طے کر سکتے, یاد رکھو. وہ